سرکار غوث اعظم بغداد سے چل کر آئے حرم محترم میں حج بیت اللہ کے لیے، مکہ المکرمہ آئے اور حرم محترم میں آپ جلوہ بار رہے۔ پورے مکے میں عرب کے دیار میں شورا ہو گیا۔ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ان کے جسد پاک کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے کے بعد جسم مطہر سے جو پانی مس ہو کر جسم سے جدا ہوا، وہ پانی کیا ہوا؟ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم افتح علی فتوح العارفین بحکمتک وانشر علی رحمتک وذکرنی ما نسیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ ربیع الاوّل بھی ہم سے اور آپ سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے تاجدار ولایت
ماہتاب کرامت امام الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم صرف اپنی قسمت پر ناز کریں، رب کی ان نعمتوں کے کما حق ہم شکر گزار بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ محض میرے خدا کا فضل اور میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو عزت، آبرو، وقار، بلندی، شرافت، بزرگی پچھلے تمام اپنے نبیوں کے امتی اور اپنے تمام بندوں میں اونچی فرمائی۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا ہمارے رسول بن کر آئے اور ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنایا، تو ہمیں بھی اللہ نے اپنے نبی کے صدقے پچھلے تمام انبیاء اکرام کی امتوں میں اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر نبی یہ دو عالم ہی کا صدقہ ہے کہ نبی یہ دو عالم کے صدقے میں اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں میں، جانشینوں میں، نبی کے طریقے پر چلنے والوں میں بھی وہ اونچا مقام عطا فرمایا جو پچھلے انبیاء کے امتی کے اولیاء کو نہیں ملا۔ ان میں ہماری جماعت اور مصطفیٰ جان رحمت کے ورثاء، نبی کے جانشین، نبی کے نائبین، نبی کے محبت رکھنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے والے، سنت مصطفیٰ کو بیدار رکھنے والے، شریعت مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والے، ایسے ایسے روئے زمین پر جلوہ بار ہیں جسے جہاں دیکھو وہیں آفتاب لگتا ہے، وہیں مہتاب ہے۔ اولیاء اکرام کا بڑا نرالا مقام ہے، بڑی شان کے مالک ہیں، اور ان سارے اولیاء میں اللہ نے پھر اپنے محبوب کے نور نظر، نبی کے لخت جگر، نبی کے پسندیدہ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جیسے نبیوں اور رسولوں میں پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے مقام دیا۔ میرے نبی نبوت و رسالت میں افضل و اعلیٰ، اور ان کے لخت جگر سرکار غوث اعظم اولیاء، اقطاب، اقواس، نجبا، نقبا، عرفاء، فقہاء، محدثین، سب میں حضرت سرکار غوث اعظم کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کیسی نرالی شان کے مالک ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ رتبہ، وہ مقام دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی موقع آتا، کوئی بھی آپ کا جائزہ لینا چاہتا، آپ سے سوال کرنا چاہتا، آپ کو پرکھنا چاہتا،
تو بس وہ سوچ کر کچھ کا کچھ آتا، غوث آدم کی جہاں ان کے چہرے کا دیدار ہوتا، ساری پلاننگ منصوبے خاک میں مل جاتے اور غوث آدم تبسم فرماتے، پھر ان کے منصوبے، ان کے خاکے، ان کی پلاننگ کا خود غوث اعظم مطالبہ فرماتے اور وہ کہہ دیتے کہ بھائی جو خیال سے آئے تھے، جو سوچ کر آئے تھے، جو سوال کرنا تھا، جو تمہیں ہمارا جائزہ لینا تھا، وہ تم اپنی حسرت پوری کر ہی لو۔ یہ میرے سرکار غوث آدم کی غیب دانی کا عالم تھا۔ کوئی آنے والا آتا، آپ کس خیال سے آ رہا ہے، کیا سوچ کر آ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے، میرے سرکار غوث آدم کو اس کی خبر ہو جاتی تھی اور غوث آدم نے ان چھپی باتوں کی خبر کا اعلان کر کے، چھپی باتوں کو واضح کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا میں آنے والے صاحبان ایمان، سنو سنو، جب میں نبی دو عالم کا ایک غلام ہوں تو میری غیب دانی اور غیب کی باتوں پہ باخبر ہونے کا یہ عالم ہو سکتا ہے، تو میرے سرکار کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت نے برملا میرے مصطفیٰ کی غیب دانی کے لیے اعلان فرما دیا اور آپ نے کہہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ میرے نبی کی غیب دانی ہے۔ منکرین بدعقیدے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی گستاخانہ فکر اور ایسے نظریات سے اللہ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے نبی غیب داں ہیں، علم ما کانا و ما یکون رکھتے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ خدا کا علم وہ ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم یہ عطائی ہے۔ نبی یہ دو عالم کی شان و عظمت کا پتہ قیامت تک دینے والے دیتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے، اور اللہ کی قدرت، نبی کا رتبہ عیاں ہوتا رہے گا۔ اسلام بلندی حاصل کرتا رہے گا اور پوری دنیا میں مذہب اسلام کی آبرو باقی رہے گی۔ مسلمان عزت دار بن کر رہے ہیں، ہمیشہ عزت و شرافت کا تاج انہی کے سر پہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے باکمال ہیں۔ اللہ اللہ، آپ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے آپ کے گھر میں عدالت شرعی کا نفاذ ہو چکا ہے۔ پیدا ہوئے عدالت قائم ہو گئی، شرعی مسئلہ، شرعی معاملے کا حل نکالنے کے لیے لوگ عبد القادر جیلانی کے دربار میں آنے لگے۔ یہ غوث اعظم کی ولایت، ان کی کمالات اور درجات کی بلندی کا عالم ہے۔ تاریخ میں آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رمضان المبارک شریف کی پہلی تاریخ کو ولادت ہوئی اور آپ جب پیدا ہوئے
تو ابھی ننھے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، نوزائیدہ ہیں۔ عالم یہ ہے کہ آپ روزے کا زمانہ ہے، روزے کا دن ہے، جیسے پورے مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے کو کھانے پینے جمع وغیرہ سے بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، جیسے سب کا عالم ہے ویسے ہی عبد القادر جیلانی کا عالم رہا۔ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک سرکار غوث آدم دودھ نہیں پیتے، اپنی والدہ کے پستان میں منہ نہیں لگاتے، اور جب آفتاب غروب ہو جاتا سارے لوگ افطار کرتے تو غوث آدم بھی دودھ پینے لگتے۔ جب تک سب لوگ کھاتے پیتے رہتے، جب تک آپ دودھ پیتے رہتے، اور جب روزہ شروع ہو جاتا تو آپ بھی اپنا یہ عمل ترک کر دیتے۔ یہ بات ایک دن دو دن دیکھی گئی، 3 دن 4 دن 5 دن ہوتے ہوتے پورے گیلان میں ایک شہرہ ہو گیا، گھر گھر یہ خبر پہنچ گئی کہ شاید محمد صالح کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ ایسا باکمال ہے کہ ابھی ماں کی گود میں ہے، نوزائیدہ ہے، لیکن ابھی سے وہ روزہ رکھتا ہے۔ روزے داری کی شہرت ہو گئی، اور سال آئندہ اختلاف پیدا ہو گیا چاند کی رویت میں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، 29-30 کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ الجھ جاتے ہیں، غیر شرعی کام بھی کرنے لگتے ہیں، موبائل ٹی وی کی خبروں کو سن کر لوگ فوراً ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے، شریعت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں بھی آئندہ سال، ابھی غوث آدم کو 1 سال ہو رہا ہے کہ چاند میں اختلاف ہو گیا۔ 29 کا چاند ہوا کہ 30 کو ہوا، بحث و مباحثہ ہو گیا، شک و شبہ بڑھ گیا، کوئی 29 کا کہتا، کوئی 30 کا کہتا، شرعی طور پر ثبوت نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسے وقت میں پورے عوام نے، فرزندان اسلام نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا، ہم لوگ آپس میں نہ الجھیں، چلے عبد القادر جیلانی کے گھر پتہ لگائیں کہ وہ دودھ پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے۔ اگر پی رہے ہیں تو چاند نہیں ہوا ہے، نہیں پی رہے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ چاند ہو گیا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کا رتبہ ہے۔ ابھی 1 سال کے ہوئے ہیں، آج ہی سے ان کا دولت قضا عدالت شرعی بن گیا ہے۔ لوگ فیصلہ کرانے عبد القادر جیلانی کے گھر آ رہے ہیں۔ کیا شان اللہ نے بخشی ہے۔ سرکار غوث آدم بڑے رتبے کے مالک ہیں، بڑی شان اللہ نے بخشی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، اخیر میں صرف اب آپ کا ایک اور واقعہ پیش کر کے باتیں ختم کرنا چاہوں گا۔ سرکار غوث آدم کا رتبہ شان ہر لحاظ سے پرکھا گیا، سب میں اونچے نظر آئے۔ ایک موقع آیا کہ حضرت سرکار غوث آدم بغداد سے چل کر آئے حرم محترم میں حج بیت اللہ کے لیے، مکہ المکرمہ آئے، اور حرم محترم میں آپ جلوہ بار رہے۔ پورے مکے میں عرب کے دیار میں شہرہ ہو گیا۔ بغداد سے عبد القادر جیلانی آئے ہیں، سرکار غوث آدم آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے دیدار کے لیے، ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آتے رہے، فیضیاب ہوتے رہے۔ ایک شہرہ تھا، ایک رتبہ تھا غوث آدم کا۔ تو اسی وقت میں شہر مکہ کے ایک بڑے عالم
علم و فضل کے آفتاب جن کو اپنے علم پہ ناز تھا، مفتی مکہ آپ کو لقب ملا ہوا تھا۔ مفتی مکہ بڑے شاندار، بڑے باوقار، پورے شہر مکہ کے بڑے مفتی تھے، بڑے قابل، بڑے علم و فضل کے کوئی گراں تھے۔ انہوں نے بھی سنا کہ بغداد سے عبد القادر جیلانی آئے ہوئے ہیں، بڑا نام سنتا ہوں، بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں، چلو چل کر میں بھی دیکھوں، ذرا ان کا جائزہ لوں، کیسے ہیں، کتنا علم ہے، کتنا کمال ہے، کون سی منزل ہے، کیسا رتبہ ہے، بہت کچھ اپنے طور پر مفتی مکہ ذہن میں سوالات کو بسا کر چلے۔ حرم محترم میں آئے، صحن کعبۃ اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ بار ہیں، صحن میں آپ بیٹھے ہیں کہ مفتی مکہ آ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں آپ نے سلام پیش کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا اور لبوں پہ تبسم مچلنے لگے۔ یہ لبوں کا تبسم بڑا معنی رکھتا تھا، گویا غوث اعظم کے لب تبسم فرمانے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ غوث اعظم کو خبر ہے کہ کون کیوں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے۔ تبسم فرما دیا، اور فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھے، روب و جلال دیکھا، رتبہ دیکھا، وقار دیکھا، حسن و جمال دیکھا، مرعوب ہو گئے مفتی مکہ۔ جو کچھ سوچ کے چلے تھے، کسی کی بات کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا کیسے آئے، کیا خیریت ہے، کیا مقصد ہے؟ عرض کیا کہ سرکار آپ کا دیدار کرنے آیا تھا، اکتساب فیض کرنے آیا تھا، دربار میں حاضری مقصود تھی۔ تو غوث اعظم نے پھر تبسم فرما دیا۔ یہ پھر دوبارہ تبسم فرمانا معنی رکھتا تھا، مطلب یہ تھا کہ مفتی مکہ یہاں پہ آ کے باتیں چھپا رہے ہو، سوچا کچھ اور تھا، پلاننگ تمہاری کچھ اور ہی تھی، اب یہاں پر آ کے کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ تو غوث اعظم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر مفتی مکہ بیٹھے رہے، دیدار کرتے رہے، اور انہوں نے بارگاہ غوثیت سے جانے کی اجازت چاہی۔ کہا اجازت دیجیے، اب جانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے تبسم پھر فرمایا، اور تبسم فرما کر ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ، آپ اس مکہ المکرمہ کی وادی کے بڑے عالم ہو، علم و فضل کے آفتاب ہو، جانکار ہو، شعور مند ہو، بحر ناپیدا کنار ہو، علوم و فنون کے آپ ماہر ہو۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ غوث اعظم سوال کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، وہ بیچارے ہکا بکا ہو گئے، مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا میں پوچھوں گا، میں سوال کروں گا، میں پرکھوں گا، میری تو ساری پلاننگ پیچھے رہ گئی، یہ خود سوال کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ ہاں میرے سرکار سوال فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ان کے جسد پاک کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے کے بعد جسم مطہر سے جو پانی مس ہو کر جسم سے جدا ہوا، وہ پانی کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے آپ کے گھر بھی میت نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، پانی جسم سے مس ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، نالی میں پر نالے میں بہہ جاتا ہے۔ تو یہ تو عام بات ہے،
لیکن غوث اعظم نے مفتی مکہ سے یہ سوال کر دیا کہ بتائیے کہ جسد مطہر کو جب غسل دیا گیا تو جسم سے پانی مس ہو کر جو جدا ہوا تو وہ پانی کیا ہوا؟ ظاہر ہے عام طریقے سے آدمی بظاہر فوراً جواب دے گا، ارے وہ پانی کیا ہوا، نالی میں بہہ گیا؟ لیکن نہیں، غوث اعظم کا سوال ہے، کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے۔ مفتی مکہ کی زبان خاموش ہو گئی، غور کرنے لگے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، اس کا مجھے جواب دیجئے، بتائیے۔ تو مفتی مکہ نے عرض کیا، سرکار مجھے کل بھر کی مہلت دیا جائے، ذہن میں جواب مستحضر نہیں ہے، میں ذرا دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، کتابوں میں تلاش کروں گا، کل میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ غوث اعظم نے فرما دیا، ٹھیک ہے، جائیے، کل آ کے جواب دیجیے گا۔ چلے گئے، رخصت ہو گئے، لوٹ کر آئے۔ اب جو اپنے گھر آئے، اپنے مسند پہ آئے تو سوال ذہن میں گونج رہا ہے، جواب دینا ہے، جواب کچھ بن نہیں پڑ رہا ہے، کسی ایسے ویسے کو جواب نہیں دینا ہے، غوث اعظم کو جواب دینا ہے۔ ایسے ویسے کوئی آئے تو آدمی ٹال دے گا، لیکن یہ عوام میں نہیں، ولایت کے تاجدار کا سوال ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مفتی مکہ آئے اور اب جواب کی تلاش میں لگ گئے، کتابوں میں ڈھونڈنے لگ گئے، سارا دن لگے رہے، سارا زندگی، سارا وقت اسی میں گزارا، کسی میں کوئی اب تک جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ سینکڑوں کتابیں دیکھ ڈالی، لائبریری کا پورا جائزہ لے لیا، ہر کتاب کو کھنگال کھنگال کر دیکھا، کسی میں جواب نہیں مل رہا تھا۔ رات آ گئی، دن گزر گیا، رات آ گئی، حضرت مفتی مکہ پریشان حال ہو گئے، حیران ہو گئے، ذہن میں الجھن بڑھتی گئی۔ اگر یہ جواب میں نے عبد القادر جیلانی کو نہیں دیا تو آبرو خطرے میں پڑ جائے گی، مکے میں ذلت ہو جائے گی، لوگ جو ہمارے علم و فضل کی دہائی دیتے ہیں سب میں وزن کم ہو جائے گا، ہر کوئی یہ کہے گا کہ بغداد سے ایک مسافر نے سوال کیا تھا اور مفتی مکہ نے اس کا جواب نہ دیا، اس لیے پریشانی بڑھتی گئی اور جب عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، ہر جگہ سے کہیں جواب نظر نہ آیا تو ایسی قسم پرسی کے عالم میں رات کی تنہائی آ رہی تھی، تاریکی رات تھی کہ اپنے نبی کو آواز دے دیا، یا رسول اللہ مدد فرما دیجئے، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، آبرو بچا لیجئے۔ مفتی مکہ نے رات کی تاریکی میں نبی کو آواز دیا، گویا مفتی مکہ کا بھی عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ مشکلوں میں اپنے نبی کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، بدعقیدے کہتے ہیں کہ کیا پکارتے ہو یا کے ساتھ، کیا وہ تمہاری مدد کر دیں گے؟ ان نادانوں کو بتا دیجئے یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مفتی مکہ کا ہے، امام حسین کا ہے، امام حسن کا ہے، تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ جب جب مشکل پڑی ہے سرکار کو پکارا ہے، اور میرے سرکار ایسے صاحب اختیار ہیں کہ پکارنے والے نے پکارا ہے تو سرکار نے اس کی مدد فرمائی ہے، حاجت روائی فرمائی ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑا کریں تو
تو بزرگوں کو مدد کے لیے پکار لیا کریں، یا غوث المدد کہہ دیں، یا قطب بنارس المدد کہہ دیں، یا مخدوم بنارس المدد کہہ دیں، یا شیر بنارس المدد کہہ دیں۔ یقیناً یہ اولیاء اللہ آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے، مشکلیں آسان فرمائیں گے، دکھ درد سے نجات دلائیں گے۔ مفتی مکہ نے نبی کو آواز دے دیا، آنکھیں نمدیدہ تھیں، پریشان تھے، اور جو طریقہ ہے اس مخصوص طریقے پر عمل کیا۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ہدیت الرسول کی نیت سے پڑھی، باوضو ہو کر 2 زانو مؤدبانہ طور پر اپنے بسترے پر لیٹ گئے۔ سرکار کو آواز دے دیا تھا، یقین کامل تھا، ایمان مکمل ایمان تھا، سرکار کو پکارا ہے، سرکار مدد فرمائیں گے، مسئلہ حل فرما دیں گے۔ لیٹے مفتی مکہ، مؤدبانہ لوٹے اور طریقے کے مطابق لیٹے، باوضو لیٹے، درود شریف کی کثرت شروع کر دیا، اور کرتے رہے کہ آنکھیں بند ہو گئی، اور آنکھیں جو ہی بند ہوئی نا، رات کا انتہائی حصہ چل رہا تھا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ پس اچانک کیا دیکھا کہ میرے سرکار سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، ایک نورانی قافلہ ہے، سرکار کے پیچھے پیچھے سرکار کے جانثار ہے، آگے آگے امام الانبیاء ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور نبی کے داہنے بازو سے قریب ایک انوار و برکات کا سرچشمہ، حسن و جمال کا پیکر، وجیہ و شکیل مرد جلیل ہے، جو نبی کے دائنے بازو سے قریب چلا آ رہا ہے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں میں نے یہ ماجرا تو دیکھا، نبی کا دیدار ہو گیا، مؤدبانہ کھڑا رہا، ہاتھوں کو باندھے رہا، نگاہیں نیچی رہی، میرے سرکار قریب آ گئے۔ جب سرکار قریب آئے نا تو مفتی مکہ کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے بڑے احترام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے جسد پاک کو غسل دیا گیا، تو وہ پانی جو غسل سے جو جسم سے جدا ہوا، وہ پانی کیا ہوا مجھے بتا دیں۔ میرے سرکار نے سنا، تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر نبی نے اشارہ اپنے داہنے بازو کو کیا کہ اس کا جواب آپ ان سے لے لیجئے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوا، دوبارہ پھر میں نے یہ سوال کر دیا، اللہ کے پیارے نبی نے دوبارہ سنا، سن کر نبی نے جواب نہیں دیا، پھر یہی فرمایا کہ اس کا جواب آپ ان سے لے لیجئے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں میں احترام میں، ادب میں خاموشی سے نگاہیں جھکائے کھڑا رہا۔ 12 پھر ہم نے ہمت کیا اور پھر سرکار سے یہ سوال کیا، تو 12 پھر سرکار نے یہی فرمایا کہ تو اس کا جواب آپ ان سے لے لیجئے۔ اب جب 3 بار یہ ہو گیا تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کر کے میں نے سوال کیا تو انہوں نے برملا جواب دیا کہ جسد مطہر کو جب غسل دیا گیا، پانی مس ہو کے جو جدا ہوا، وہ پانی نالی میں پر نالی میں نہیں جا سکا۔ فرشتوں کی جماعت کشکول لیے کھڑی تھی، اپنے کشکول میں اور اپنے تھیلے میں اس پانی کو اکٹھا کرتے گئے، ایک ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیا، سب فرشتوں نے اکٹھا کر لیا، اور یہ سارے فرشتے اس پانی کو لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے تو پروردگار عالم نے حکم فرمایا ابر کے حوالے کر دو، اور فرشتوں نے بادل کے حوالے وہ پانی کیا۔ وہ پانی بادل میں جب آیا
تو آسمان دنیا سے وہ بات وہ پانی پوری دنیا میں برسا چھڑکا، جہاں جہاں وہ پانی کا قطرہ پڑا وہاں وہاں مسجدیں بنی، اور قیامت تک انہی جگہوں پہ مسجدیں بنتی رہے گی۔ یہ میرے سرکار کے غسالے کی عظمت و حرمت کا یہ عالم ہے۔ حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت کی تنگی دامن گیر ہو جاتی ہے، باتیں تو ابھی بڑی طویل تھیں، مختصراً یہ کہ شب میں جب یہ جواب مل گیا بڑے فخر کے ساتھ دوسرے دن صبح کو آئے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں۔ غوث اعظم نے پوچھا کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا کل آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا یہاں کیا جواب لائے ہو، بلکہ غوث اعظم تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ارے وہی جواب نہ لائے ہو جو شب میں نے تمہیں بتایا ہے۔ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ غوث اعظم نے اپنا رتبہ عیا کر دیا کہ بے شک میرے سرکار سے قربت رکھنے والی ذات کا نام سرکار غوث اعظم ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایسی شان و عظمت کے مالک ہیں میرے سرکار غوث اعظم۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بقیہ باتیں پھر بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار غوث اعظم